مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام سین معروف عالم دین محترم مولانا ڈاکٹر محمد اجمل قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اظہار خیال مائک دے دے. چلو نہیں تو اگر یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ علالت اور تکلیف کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے ان کے لیے خطاب ممکن نہیں تو مائک منگوا رہے ہیں تاکہ یہاں سے کر لیں. بیٹی اگر وہ تار نہیں موو ہوتی یہاں سے دیکھ لیں. چلو ہاتھ میں ہی دے دیں. ٹھیک ہے مختصر سا کر لینا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم. رفقائے محترم، عاشق قرآن حضرت ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ وہ پیاری اور ہر دل عزیز شخصیت ہے کہ ایک شام مرکز الحق شیراں والا دروازہ لاہور میں عرب و عجم کے عظیم فلسفی اور قرآن پاک کے ایک عظیم خادم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. شیراں والا دروازہ میں ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھیے جب تلک زندگی رہے ان سے یاری نبھاتے رہی. صاحبو، حضرت ڈاکٹر صاحب کی مبارک زندگی خود ایک مستقل قرآنک انسائیکلوپیڈیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قادریوں کی طرف سے بہت سے قرض تھے جو اتار دیے. آج میرے دائیں طرف ایک قادری چشم و چراغ ہے اور بائیں طرف ایک چشتی چشم و چراغ. آپ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں اور آپ کے سلسلے کے سجادہ ہیں، یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ تمام علماء دیوبند مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی اور جماعت تبلیغ کے امیر مولانا ہمارے عظیم ہستی، یہ تمام اکابر جو ہیں یہ سلسلہ چشتیہ سے بیعت. اور عجیب بات ہے کہ سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہے کہ اس کی دونوں بڑی شاخیں چشتیہ صابریہ وہ ہے جس سے تمام علماء دیوبند بیعت. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کا مرکز بھی اسی سلسلے کے حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ موجود. گویا یہ سلسلہ وہ ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے سے علم و عمل کی شعائیں پھوٹتی. صاحبو، آج کی یہ مقدس تقریب
میں یہ سمجھتا ہوں صرف اس قرآنک انسائکلوپیڈیا کی تعبیر نہیں ہے بلکہ ایک لمبے سلسلے کی شروعات ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ علم الحدیث کے متعلق بھی ایک انسائکلوپیڈیا لانے والے، لیکن بطور ایک حنفی کے میری یہ خواہش ہوگی کہ حدیث کے ساتھ ساتھ سنت کے متعلق بھی ایک انسائکلوپیڈیا کو ضرور دنیا کے سامنے لایا جائے، اس لیے کہ حدیث کے اندر وہ انداز نہیں ہے جو سنت میں پنہا. رفقائے محترم، آج کی یہ خوبصورت تقریب ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اللہ جب مہربان ہوتے ہیں تو قادریوں سے وہ کام لیتے ہیں جو غیر قادریوں سے ممکن نہیں. میری دعا ہے کہ حق تعالی جل جلالہ اس مجلس کو قبول فرمائیں اور اللہ پاک حضرت ڈاکٹر صاحب کے علم میں، عمل میں اور ان کی اولاد پاک میں مزید وسعت نصیب فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء